بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجمی کا سبق نمبر 84 شروع کر رہے ہیں۔ سبق ولا یخفا سے لے کر واسعى لہ تک پڑھیں گے۔ ولا یخفا، اور یہ بات مخفی نہیں ہے، انہ لا یتصور تنازع، کہ جھگڑا متصور نہیں ہے، فی ہذہ الصورت، اس صورت میں، الا مگر ایک اذا لاحظت المفعول الثانیہ، کہ جب تو لحاظ رکھے گا مفعول ثانی کا اسمن ایسا اسم دالن کہ جو دلالت کرے علی اتصاف ذات ما، ایسی ذات کے متصف ہونے پر، بیل انطلاق کے جو متصف و انطلاق کے ساتھ، من غیر ملاحظت تثنیتہ و افرادہ، اس کے تثنیہ اور مفرد ہونے کا لحاظ رکھے بغیر، وَإِلَّا وگرنہ فالظاہر ظاہر بات ہے کہ انہ لا تنازع بین الفعلین، کہ دونوں فعلوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، فی المفعول الثانی، دوسرے مفعول میں، لأن الاول یقتضی مفعولا مفردا، کیونکہ پہلا فعل تقاضا کر رہا ہے ایسے مفعول کا جو مفرد ہو، والثانیہ مفعولا مثنى، اور دوسرا فعل تقاضا کر رہا ہے ایسے مفعول کا جو تثنیہ ہو، فلا یتوجہان، پس یہ دونوں متوجہ نہیں ہے، الی امر واحد، ایک امر کی طرف، فلا تنازع، پس جھگڑا نہیں ہے۔ ولما استدل الکوفیون علی اولویت اعمال الفعل الاول، کوفیوں نے استدلال کیا ہے پہلے فعل کو عمل دینے کے اولویت پر، بقول امرئ القیس، امرئ القیس کے قول کی وجہ سے، وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ، حیث قالوا، اس حیثیت سے کہ کوفین نے کہا ہے کہ توجہ الفعلان، کہ دو فعل متوجہ ہیں، آنی کفانی ولم اطلب، میری مراد کفانی ہے اور لم اطلب ہیں، الی اسم واحد، ایک اسم کی طرف ہیں، وهو قلیل من المال، اور وہ قلیل من المال ہیں، فاقتضى الاول رفعه بالفاعلیت، پہلا فعل تقاضا کر رہا ہے اس کے رفع کا فاعلیت کی وجہ سے، والثانی نصبه بالمفعولیت، اور دوسرا فعل جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے اس کے نصب کا مفعولیت کی وجہ سے، وامرؤ القیس الذی هو افصح شعراء العرب، امرؤ القیس تو وہ شاعر ہیں جو عرب کے شعراء میں سے سب سے زیادہ فصیح شاعر ہیں، اعمل الاول، انہیں پہلے فعل کو عمل دیا ہے، فلو لم یکن اعمال الاول اولا، بس اگر پہلے فعل کو عمل دینا اولا نہ ہوتا، لمختارہ، تو امرؤ القیس اس کو اختیار نہ کرتے، اذ لا قائل بتساوی الاعمالین، اس لیے کہ کوئی بھی قائل نہیں ہے دونوں فعلوں کو برابر عمل دینے کا۔ فاجاب المصنف عن طرف البصریین، مصنف نے جواب دیے ہیں بصریین کی طرف سے، وقال وقول امرئ القیس، اور فرمائے کہ امرؤ القیس کا جو یہ قول ہے، کفانی ولم اطلب قلیل من المال، لیس منہ، ای من باب التنازع، یہ جھگڑے کے باب میں سے نہیں ہے، لفساد المعنی، معنی کے فساد کی وجہ سے، علی تقدیر توجہ کل من کفانی ولم اطلب، کفانی اور لم اطلب میں سے ہر ایک کی تقدیر کی توجہ پر، الی قلیل من المال، قلیل من المال کی طرف، لاستلزامی، کیونکہ یہ مستلزم ہے، عدم السعی، کوشش نہ کرنے کو، لادنی معیشت، تھوڑے معیشت کے لیے، وانتفاع، اور یہ مستلزم ہے، وانتفاع کفایت قلیل من المال، اور توڑے مال کے کافی نہ ہونے کو، وثبوت طلبہ المنافی لکل منہما، اور یہ مستلزم ہے اس طلب کے ثبوت کو جو منافی ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کے، وذالک، اور یہ اس لیے، لأن لو تجعل مدخولها المثبتہ، کیونکہ یہ اپنے مثبت مدخول کو بنا دیتا ہے، چاہے شرط ہو یا جزا ہو یا معطوف ہو، ان میں سے کسی ایک پر منفی بنا دیتا ہے، والمنفیہ من ذالک مثبتا، اور منفی کو مثبت بنا دیتا ہے، فعلی ھذا، پس اس بنا پر، ینبغی مناسب ان یکون مفعول لم اطلب محذوفا، کہ لم اطلب کا جو مفعول ہے وہ محذوف ہو، ای لم اطلب العز والمجد، کہ میں تو عزت اور بزرگی کی کوشش کرتا ہوں، ان کو چاہتا ہوں، کما یدل علیہ البیت المتاخر، جس طرح کہ بیت متاخر اس پر دلالت کر رہا ہے، آنی قولہ، میری مراد ایک قول ہے، ولکنما اسعى لمجد مؤصل وقد یدرک المجد المؤصل امثالی، کہ میں تو کوشش کرتا ہوں لیکن ایسی بزرگی کے لیے جو پائیدار ہوں، وقد یدرک المجد المؤصل،
اور تحقیق پا لیتے ہیں ایسی بزرگی کو جو پائیدار ہو، امثالی میرے جیسے لوگ۔ وحینئذ یستقیم المعنی، تو اس وقت معنی صحیح ہو جائے گا، یعنی انا لا اسعى لادنى معیشت، کہ میں کوشش نہیں کرتا توڑے معیشت کے لیے، ولا یکفینی قلیل من المال، اور میرے لیے توڑا مال کافی بھی نہیں ہے، ولکنی اطلب المجد الاصیل الثابت، لیکن میں ایسی بزرگی کو چاہتا ہوں جو ثابت ہو، مضبوط ہو، واسعى له، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ ولا یخفى انہ لا یتصور التنازع فی هذه الصورت، ماقبل میں ہم نے ایک مثال پڑھی ہے، حسبنی وحسبتہما منطلقین زیدان منطلقا، کوفیین کے مذہب کے مطابق پہلے فعل کو ہم نے عمل دے دیا تھا، اور زیدان جو ہیں یہ حسبنی کا فاعل ہے، اور منطلقا حسبنی کا دوسرا مفعول ہے، اور حسبتہما میں پہلا جو مفعول ہے وہ اسم ضمیر کی صورت میں ہم نے ذکر کیا ہے، ہما ضمیر تثنیہ، اور منطلقین یہ دوسرا مفعول ہے حسبتو کا، اور یہ اسم ظاہر ہے۔ ولا یخفى، اب یہاں سے علامہ جامی فرماتے ہیں کہ ماقبل صورت میں جو مفعول ثانی منطلقن ہے، یہ والا منطلقن، اس سے مراد مفرد نہیں ہے، یعنی مفرد کا صیغہ مراد نہیں ہے، اگرچہ لفظوں میں تو یہ مفرد کا صیغہ ہے، لیکن مراد ایسی ذات ہیں جو انطلاق کی صفت کے ساتھ متصف ہو۔ انطلاق کہتے ہیں چلنے کو، کہ چلنے کے صفت کے ساتھ متصف ہو، چاہے مفرد ہو یا تثنیہ ہو۔ اگر یہ حقیقت تسلیم ہے تو یہ مثال تنازع کی بنے گی، اور اگر منطلقین سے آپ کی مراد ہیں مفعول تثنیہ اور منطلقن سے مراد ہیں مفعول مفرد، تو پھر یہ مثال تنازع کی نہیں بنے گی۔ اس لیے کہ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ تنازع فعلین کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فعلوں کا جھگڑا جو ہے ایک اسم ظاہر کے بارے میں ہو، دو اسم ظاہر نہ ہو۔ اگر دو اسم آ جائیں تو تنازع فعلین نہیں ہوگا، لہذا یہاں پر جو منطلقن ہے مفعول ثانی، اس سے مراد وہ ذات ہیں جو متصف بصفت الانطلاق ہو، تو پھر یہ مثال صحیح بنے گی۔ ولا یخفى، اور یہ بات آپ کے اوپر یہ بات مخفی نہیں ہے، انہ لا یتصور التنازع فی هذه الصورت، کہ اس صورت میں جھگڑا متصور نہیں ہوگا، الا اذا لاحظت المفعول الثانیہ، مگر جب تک آپ لحاظ رکھیں گے دوسرے مفعول کا اسمن ایسا اسم دالن جو دلالت کرے علی اتصاف ذات ما، ایسی ذات کے متصف ہونے پر بل انطلاق جو متصف ہو انطلاق کے ساتھ، من غیر ملاحظت تثنیتہ و افرادہ، اس کے مفرد اور تثنیہ کا لحاظ رکھے بغیر، والا فظاہر، وگرنہ ظاہر بات ہے، انہ لا تنازع بین الفعلین، کہ جھگڑا نہیں ہوگا دونوں فعلوں کے درمیان، فی المفعول ثانی دوسرے مفعول میں، لان الاول یقتضی مفعولا مفردا، کیونکہ پہلا فعل جو ہے ایسے مفعول کو چاہتا ہے جو مفرد ہو، تو حاسبنی جو ہے اس کا دوسرا مفعول منطلقا مفرد ہے، والثانی مفعولا مثنن، والثانیہ کا عطف ہے الاول پر، الاول منصوب ہے تو والثانیہ کو بھی منصوب پڑھے، والثانیہ مفعولا مثنن، اور دوسرا فعل جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے ایسے مفعول کو جو تثنیہ ہو، تو وہ منطلقین ہیں، وہ تثنیہ ہے۔ فلا یتوجہان الی امر واحد، تو دونوں متوجہ نہیں ہے ایک امر کی طرف، فلا تنازع، بس جھگڑا نہیں ہے۔ ولما استدل الکوفیون، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ کوفیین جو پہلے فعل کو عمل دینا والا سمجھتے ہیں، وہ بطور دلیل جو ہے امراء القیس کا شعر پیش کرتے ہیں، کہ امراء القیس جو ہیں بڑا شاعر ہیں، اس نے ایک شعر کہا ہے، اور وہ شعر یہ ہے، وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ، تو یہاں پر کفانی اور لم اطلب دو فعل ہیں، اور قلیل من المال اس میں ظاہر ہے، اس کے بارے میں دونوں فعل جھگڑا کر رہے ہیں۔ کفانی چاہتا ہے کہ یہ میرا فاعل بنے، اور لم اطلب چاہتا ہے کہ یہ میرے مفعول بنے، اور قلیل من المال کو امراء القیس نے مرفوع پڑھا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ لم اطلب قلیل من المال، قلیل من المال جو ہیں یہ کفانی کا فاعل ہیں، تو امراء القیس نے بھی پہلے فعل کو عمل دیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے فعل کو عمل دینا اولا ہے، کیونکہ امراء القیس جیسے بڑے شاعر نے پہلے فعل کو عمل دیا ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے بعد میں بصرین نے دیا ہے، بصرین نے یہ جواب دیا ہے کہ امراء القیس کا یہ شعر جو ہے یہ تنازع کے باب میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ وَلَمَّا اسْتَدَلَّ الْكُوفِيُّونَ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ اعْمَالِ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ، کہ جب استدلال کیا ہے کوفیین نے دوسرے فعل کو عمل دینے کی اولویت پر، بقول امراء القیس، امراء القیس کے اس شعر سے، وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ۔
حیث قالو اس حیثیت سے کہ کفین نے کہا ہے کتوجہ الفعلان کہ یہاں پر دو فعل متوجہ ہیں، آنی کفانی و لم اطلب، میری مراد کفانی اور لم اطلب ہیں، الی اسم واحد ایک اسم ظاہر کی طرف متوجہ ہیں، وهو قلیل من المال اور وہ قلیل من المال ہیں، فاقتضى الاول رفع بالفاعلیت، کفانی چاہتا ہے کہ یہ میرا فاعل بنے، وثانی نصب بالمفعولیت، اور لم اطلب چاہتا ہے کہ یہ میرا مفعول بنے اور منصوب بنے۔ وامرؤ القیس الذی هو افصح شعراء العرب، امرؤ القیس عرب کے فصیح شعراء میں سے ایک فصیح شاعر ہیں، عمل الاول انہوں نے پہلے فعل کو عمل دیا ہے، فلو لم یکن اعمال الاول اولا، پس اگر پہلے فعل کو عمل دینا اولا نہ ہوتا، لم اختارہ تو امرؤ القیس اس کو اختیار نہ کرتے، اذ لا قائل بتساوی الاعمالین، اس لیے شاعر فرماتے ہیں کہ دونوں فعلوں کو برابری کا عمل دینے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، یعنی دونوں فعلوں کو ایک اسم ظاہر میں شریک نہیں کر سکتے کہ دونوں فعلوں کو عمل دے دے۔ فاجاب المصنف عن طرف البصرین، تو مصنف نے بصرین کی طرف سے یہ جواب دیا ہے کہ یہ جو شعر ہے کفانی ولم اطلب قلیل من المال، یہ تنازع کے باب میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر معنی جو ہے وہ فاسد ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ لو جو ہیں، لو انما اسعى لادنى معیشت کفانی، یہ لو جو ہیں یہ اگر اس کا مدخول جو ہے وہ مثبت ہو تو یہ منفی کر دیتا ہے، اور اگر اس کا مدخول منفی ہو تو اس کو مثبت بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی معطوف ہیں لو کے مدخول پر تو وہ اگر مثبت ہے تو وہ منفی ہو جائے گا، اگر منفی ہے تو وہ مثبت ہو جائے گا۔ تو اس شعر میں انما اسعى لادنى معیشت کفانی یہ شرط اور جزا ہے، اور لم اطلب قلیل من المال یہ معطوف ہیں، اس کا عطف ہے کفانی پر۔ تو یہاں پر لو داخل ہے انما اسعى لادنى معیشت کفانی، تو یہ پورا کا پورا جو ہے یہ منفی ہو جائے گا کہ میں کوشش نہیں کرتا توڑے مال کے لیے، اور توڑا مال جو ہے وہ میرے لیے کافی بھی نہیں ہے، اور لم اطلب جو ہے یہ مثبت ہو جائے گا، اور معنی یہ ہو جائے گا کہ میں طلب کرتا ہوں توڑا مال۔ تو اس میں معنی کا فساد آ گیا، وہ اس طرح کہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں توڑے معیشت کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا اور توڑا مال مجھے کافی بھی نہیں ہے، اور بعد میں کہہ رہا ہے کہ میں توڑے مال کو طلب کرتا ہوں، تو اس بات میں تناقض آ رہا ہے۔ لہذا اگر کوفین کی بات مان لی جائے تو امرؤ القیس جیسے بڑے شاعر جو ہیں اس کے شعر کا جو معنی ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ وقالا وقول امرئ القیس، اور فرمایا مصنف نے کہ امرؤ القیس کا جو قول ہے کفانی ولم اطلب قلیل من المال لیس منہ ای من باب التنازع، کہ یہ جھگڑے کے باب میں سے نہیں، لفساد المعنی، معنی کے فساد کی وجہ سے، علی تقدیر توجہ کل من کفانی ولم اطلب، یہ تب ہیں معنی تب خراب ہوتا ہے جب کفانی اور لم اطلب میں سے ہر ایک کی توجہ کی تقدیر مان لی جائے کہ دونوں متوجہ ہیں الی قلیل من المال، قلیل من المال کی طرف، لاستلزامی، کیونکہ یہ مستلزم ہے، عدم السعی، کوشش نہ کرنے کو، لادنى معیشت، توڑے معیشت کے لیے، وانتفاء کفایت قلیل من المال، اور یہ مستلزم ہے توڑے مال کے کافی نہ ہونے کو، وثبوت طلب المنافی لکل منہما، اور مستلزم ہے اس طلب کے ثبوت کو جو ان دونوں کے منافی ہیں، ان دونوں میں سے ہر ایک کے منافی ہیں، کیونکہ اگر توڑا مال کافی نہیں ہے تو توڑے مال کو کوئی طلب بھی نہیں کرتا۔ وذالک، اور یہ اس لیے لأن لو تجعل مدخولها، کیونکہ یہ بنا دیتا ہے اپنے مدخول کو المثبتا، جو اس کا مثبت مدخول ہو، شرطن کانا و جزان و معطوفا، چاہے شرط ہو یا جزا ہو یا معطوف ہو، علی احدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک پر، منفیًا، منفی کر دیتا ہے، والمنفی من ذالک مثبتا، اور منفی کو مثبت بنا دیتا ہے۔ فعلی ھذا ینبغی ان یکون مفعول لم اطلب محذوفا، پس اسی بنا پر تاکہ شعر کا معنی خراب نہ ہو تو یہ مناسب ہے کہ جو دوسرا فعل ہے لم اطلب، اس کا جو مفعول ہے اس کو محذوف مانیں گے کہ اس کا مفعول جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ یہ ہے لم اطلب العزہ والمجدہ، کہ میں عزت اور بزرگی کو چاہتا ہوں، اور اس پر جو ہے شعر کا جو دوسرا بیت ہے وہ دلالت کر رہا ہے، کما یدل علیہ البیت المتاخر، آنی
قولہ، میری مراد یہ قول ہے، وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُوَصَّلٍ، لیکن میں کوشش کرتا ہوں ایسی بزرگی کے لیے جو پائیدار ہو، وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَصَّلَ أَمْثَالِي، اور تحقیق پا لیتے ہیں ایسی بزرگی کو جو پائیدار ہوں میرے جیسے لوگ، وَحِينَئِذٍ يَسْتَقِيمُ الْمَعنَى، تو اس وقت معنی ٹھیک بن جائے گا، اور معنی پورے شعر کا یہ ہو جائے گا، انا لا اسعى لادنى معیشتن، کہ میں کوشش نہیں کرتا توڑے معیشت کے لیے، ولا یکفینی قلیل من المال، اور توڑا مال جو ہے میرے لیے کافی بھی نہیں ہے، ولکنی اطلب المجد الاصیل الثابت، لیکن میں ایسی بزرگی کو چاہتا ہوں جو ثابت ہو اور اصیل مضبوط ہو، وہ اسعى لہ، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ معنی جو ہے صحیح ہو جائے گا، اور شعر کا جو معنی ہے وہ فاسد ہونے سے بچ جائے گا۔ آج ہم نے پڑھا ہے ولا یخفا سے لے کر وَأَسْعَى لَهُ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔